الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ان آیات پہ علماء کرام اور مفسرین کرام نے جو روشنی ڈالی ہے اس میں سے ایک بڑا حصہ گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا تھا. چونکہ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا بیان فرمایا ہے. الوہیت کے بیان کو ہم الفاظ دیگر ذات باری تعالیٰ کا بیان کہہ سکتے تھے. الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بیان. رب العالمین، اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شہنشاہیت اور اپنی قادر مطلق ہونے کا بیان فرمایا ہے. اور رحمان الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں موجود تمام وصائف حسنہ، اچھی صفات، اچھے اخلاق، اچھی تمام وہ قسم کے عادات، تمام وہ قسم کے صفات جو دنیا میں لائق تعریف سمجھا جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ قرآن کریم اور سنت نبویہ اور اسلام کے حدود اور دائروں میں ہو. تمام وہ تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دیتے ہیں. ایاک نعبد مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بادشاہت اور مالکیت، شہنشاہیت وہ حقیقی آخرت میں ہے، اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے. اس میں بھی تفصیل سے بات ہو چکی تھی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور اس ہمیشگی کی بادشاہت، اس ہمیشگی کی کبریائی وہ خالصتاً للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کے مالک ہے. یہاں سے آگے اب یہ امت کی تعلیم اور تسدید مشرب کہتے ہیں علماء کہ مسلمان امت اور ملت اسلامیہ کے عقائد، ان کے اعمال، ان کی عبادات، ان کی دعائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کا رجوع، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کے لیے عمل کرنا، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ہمیں صرف اور صرف دین سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں. ورنہ آپ خود سوچئے دنیا میں کتنے سلسلے ہیں اور کتنے افراد ہیں اور کتنی چیزیں ہیں، لیکن اگر بالفرض والمحال ہم قرآن کریم کو اور سنت نبویہ کو درمیان میں سے تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں تصور میں، تو صرف ایک سجدہ اور ایک رکوع کیسے کریں گے پوری دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی اس طرح باقاعدہ واضح ہدایت نہیں. اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ پوری کائنات میں جتنی اشیاء ہیں آپ ان کو مخلوق کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں. اب ضروری ہے جب ایک مسلمان مومن اپنے خالق کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی پیش کرے، اس کے عادات، اس کے طور طریقے
وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے اصولوں کے موافق ہوگا، ورنہ اپنے خیال میں اور اپنے لحاظ میں عبادت تو بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں جو عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت دین اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عبادات کو بے قیمت اور بے وزن قرار دیا، اور عبادت کے لیے پھر ایاک نعبد، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرما دیا کہ صرف میری عبادت کی جائے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور عبادت جس کی جاتی ہے استعانت یعنی مدد طلب کرنا، اس سے ہیلپ لینا، یہ بھی صرف اسی ذات کے لائق ہوگا، اس لیے کہ جو معبود ہوگا وہ خود مخلوق ہوگا، اور مخلوق کے بلا واسطہ استعانت کے قابل سمجھ لینا یہ جائز نہیں ہے، اور علماء کرام نے اس کو شرک قرار دیا۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اہل سنت اور اہل حق کے ہمارے اسلاف اور بزرگوں میں سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اسلاف ہیں۔ اسی سلسلے کے بزرگ قرآن کریم کی تفسیر لکھی موضع القرآن کے نام سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں مسلمانوں کے لیے یہ ارشاد نازل فرمایا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک خواتین سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ ایمان رکھے یا یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی، اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی، اللہ کا نیک بندہ، کوئی عالم، کوئی بزرگ وہ استعانت بلا واسطہ کر سکتا ہے، وہ آواز سنتا ہے، وہ مدد کر سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلہ ہوئے امور میں رد و بدل کر سکتا ہے، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے اعتقاد والے وہ اسلام سے خارج ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف آپ کی عبادت کریں گے اور صرف آپ سے مدد طلب کریں گے۔ سورہ فاتحہ میں پہلی تعلیم جو امت کے لیے نازل ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے عبادت اور استعانت میں نازل فرمائی ہے، اور جب عبادت بھی ہونے لگے اور استعانت کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے تو پھر ایک کام رہ جاتا ہے جو ایک خالق یعنی اللہ تبارک و تعالی اور مخلوق کے درمیان رابطے کا نہایت مضبوط ذریعہ ہے، اس کا بھی فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم، اسے دعا کہتے ہیں۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی بھی دعا ہے، ذکر کا معنی بھی دعا ہے، سوال کا معنی بھی دعا ہے، دعا خود دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعا مخ العبادہ، دعا جو ہوتی ہے وہ عبادت کا نچوڑ ہوتی ہے، تو دعا بہت ضروری ہے، اور دعا ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے۔ محدثین کرام مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں وہ ایسے افراد کو کہتے ہیں جو کثیر الدعوات یعنی زیادہ دعائیں کرنے والے ہیں، اور ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جب دعا کے اصول اور دعا کے آداب قرآن کریم میں بیان فرما دیے ہیں تو پھر انہی آداب اور انہی اصول پہ چلنا ضروری ہے۔ اور غور کیجئے کہ دعا اللہم صلی علی محمد یہ بھی دعا ہے، اللہم بارک علی محمد یہ بھی دعا ہے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا یہ بھی دعا ہے،
اور اسی طرح ہم جو تمام دعائیں مانتے ہیں سب کی سب دعا میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا عاجزی سے اور آہستگی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہماری شرعی تعلیمات وہ بھی اس کے موافق ہیں۔ نماز میں ہم دعا پڑھتے ہیں، آہستگی کی آواز سے پڑھتے ہیں۔ وطر میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں۔ نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جب سامنے مسلمان بھائی موجود ہوں، ایک عالم، ایک امام، ایک مذہبی رہنما ان کے درمیان دعا کرنا چاہتا ہو تو پھر تعلیم للامت کے لیے، یعنی سامنے جو مسلمان بھائی بیٹھے ہیں ان کو دعا کا طور طریقہ، دعا کے اخلاق، دعا کس طرح مانگی جائے، علماء کرام نے اجازت فرمائی ہے کہ زور سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دعا کے جو تفصیلی احکام ہیں الحمدللہ وہ وقتاً فوقتاً بیان ہوئے ہیں۔ دعا شروع کریں تو ہماری شرعی تعلیمات کا یہ تقاضا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع کی جائے۔ قرآن کریم آپ کے سامنے ہے، شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی جتنی بھی معتبرات ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا سے شروع ہوتی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا عبادت ہے، اور اتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کی نظیر کوئی کائنات میں موجود نہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ عبادت وہ ہوتی ہے جو اپنے مقام پہ ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ نماز کے پہلے قاعدے میں اگر کوئی بھول کے درود شریف پڑھ لے تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ بڑا ہنگامہ ہوا اور بہت دنیا نے شور مچایا کہ امام صاحب نے یہ کیسا اجتہاد کیا ہے کہ درود شریف پڑھنے پہ سجدہ سہو واجب کر دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسئلے کو اختیار فرمایا اور فرمایا کہ درود شریف اگر کوئی شخص بے موقع پڑھے تو سجدہ سہو کو کیا، ایسی مثال بھی موجود ہے کہ بندہ کافر ہو۔ ایک آدمی جان بوجھ کے نامناسب مقام میں، بیت الخلاء میں، کسی گناہ کی جگہ میں جائے اور وہاں زور زور سے درود شریف کا ذکر شروع کر دے اور مقصد اس کا درود شریف کی اہانت ہو تو وہ مسلمان کہاں رہ سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے مسلمانوں نے کم علمی کی وجہ سے ایک بات کو بس چلایا جا رہا ہے کہ بھائی یہی کرتے جاؤ، اٹھو تو درود پڑھو، بیٹھو تو درود پڑھو، زور سے پڑھو، شور کرو، ہنگامہ کرو۔ نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کامل اور اکمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کے آداب اور طریقے سکھائے۔ اس سے ہٹ کے جو پڑھا جائے گا وہ سنت نہیں، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دیجئے ہمیں سیدھا راستہ، ہدایت دے دیجئے ہمیں سیدھے راستے کی۔ اے اللہ ہماری رہنمائی فرما دیجئے سیدھے راستے کی طرف، یہ بہت ضروری ہے۔ صراط مستقیم کی دعا کی جا رہی ہے، اے اللہ سیدھے راستے پہ لے کے جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مومن جو قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہو، اس کا عقیدہ، اس کا مذہب، اس کے اعمال، اس کا ایمان وہ بالکل واضح اور سب کے سامنے ہو۔ ہمارے یہاں آج کل سیاست سے کام لیا جاتا ہے، کہتے ہیں سب اچھے ہیں، سب اچھے نہیں ہو سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف آپ کی عبادت اور آپ سے مدد طلب کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کی طرف ہمیں لے جائیے جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کی طرف لے جائیے جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اور پہلی سورت کی چند آیات کے بعد ہی قرآن کریم نے باطل کا، فاسق کا، کافر کی مذمت شروع کر دی۔ ہمارے ہاں مصلحتوں سے شکار ہونے والے قرآن کریم کی اس آیات پر ضرور نظر ڈال کے دیکھیں
کہ آخر وہ کیا حکمت ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غیر فرقے ہیں، جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جو مغضوب ہیں، جو ضالین ہیں، ان کی مذمت فرمائی۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ درمیان میں رہتے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، نہ خدائی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایسا نہیں، بلکہ دین اسلام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں آپ نے دور نبوت گزارا ہے، آپ نے جہاد نہیں فرمایا اور آپ نے باقاعدہ کفار اور مشرکین سے معارضہ نہیں فرمایا، لیکن آپ نے لکم دینکم ولی دین کا اعلان فرمایا، تمہارا دین وہ تمہارے لیے اگرچہ وہ غلط ہے لیکن تم اس میں عمل کرتے ہو تو کرتے ہو، ولی دین، اور مجھے یہ نہ کہا کرو میں تمہاری دین کی طرف آ جاؤں، کیونکہ حق وہ ہمیشہ حق رہتا ہے اور باطل وہ ہمیشہ باطل رہتا ہے، ان میں تبدیلی آ نہیں سکتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائیے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ چار طبقے ہیں جن کے موافق چلا جائے تو وہ علماء کرام فرماتے ہیں سیدھا راستہ۔ پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، چونکہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست ان کا رابطہ ہوتا ہے، ہدایت اور خیر اور رہنمائی کے سرچشمے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام وہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ دوسرا طبقہ وہ انبیاء کے ساتھ دینے والے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ کے جانثاران اور آپ کے پروانے، وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم کا مصداق سیدھے راستے میں چلنے والے لوگ۔ تیسرا طبقہ شہداء، یعنی دین پر گواہی دینے والے۔ محدث گواہی دیتا ہے کہ یہ حدیث سچی، فقیہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے دین کے تمام دلائل کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ مسئلہ عوام الناس کے سامنے رکھا۔ مفسر گواہی دیتا ہے کہ قرآن کریم کے جو علوم میرے اسلاف سے مجھ تک ملے ہیں وہ آگے میں آپ کو پہنچا۔ ایک معمولی سا استاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کسی بچے کی یا کسی امت کی اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کا سبب بن رہا ہے تو وہ یقیناً شہداء میں شامل ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس کسی نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ سب لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں فرمائی ہیں۔ صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے نعمت فرمائی۔ من النبیین، پہلا طبقہ انبیاء کا، والصدیقین، اور صدیقین صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، والشہداء، اور آخرت تک آنے والے اہل دین، والصالحین، اور چوتھا طبقہ وہ ایک نیک عمل والا مسلمان جو اللہ کے دین پہ ایمان رکھتا ہو، نیک عمل رکھتا ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں فرمائی ہیں۔ بہت سارے فرقے آئے ہیں اور علماء کرام نے وقتاً فوقتاً ان کی نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ گمراہ ہیں۔ ایک فرقہ ایسا آیا کہ جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، برا بھلا کہا اور وہ دین سے ہٹ گئے، انہیں خوارج کہتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا کہ جنہوں نے سنت پر عمل کرنے سے پہلے ہر سنت کو اپنی عقل سے تولنا شروع کر دیا، وہ دین سے ہٹ گئے، انہیں معتزلہ کہتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا کہ جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح صحابہ کے اوپر لعن کیا، طعن کیا، ان کے بارے میں نامناسب باتیں کہی، حق سے ہٹ گئے، اسے رافضیہ کہتے ہیں۔ کرامیہ ہے، جہمیہ ہے، قدریہ ہے، مرجیہ ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے طبقات ہیں، لیکن علماء کرام نے ہر دور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
صراط الذین انعمت علیہم کے طبقے کی نشاندہی فرما دی ہے اور علماء کی مسلمانوں کی رہنمائی فرما دی ہے۔ میں نے گزشتہ مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیم فرمایا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسول ہی، اور رسول کی سنت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل السنہ اور اہل الجماعہ یہ کون ہیں؟ میں نے حوالہ بھی ذکر کیا تھا، امام محمد بن عبد الکریم الشہرستانی نے کتاب لکھی ہے الملل والنحل، پہلی جلد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیل لرسول اللہ من ہم، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا من ہوں، وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اہل السنہ والجماعہ، وہ اہل سنت یعنی سنت والے، والجماعہ یعنی صحابہ والے۔ امام العصر اور محدث کبیر، آیت من آیات اللہ، حضرت مولانا مرشد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی صحت کی ہے، اور تمام عالم میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بطور محدث کے مسلم ہے، دنیا مانتی ہے، اور جس حدیث کی تصحیح حضرت فرماتے ہیں تو یقیناً وہ حدیث بہت مضبوط حدیث۔ ہمارے زمانے میں چونکہ یہ مجلس اس طرح ہے کہ الحمدللہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی وہ تشریف لاتے ہیں، تو ضروری ہے کہ کچھ نشاندہیاں کر دی جائیں۔ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ دین اور حق بیان کرنے کے لیے پھر تھوڑا مجاہدہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور سمجھوتوں سے بھی دور ہٹنا پڑتا ہے، اور سیاستوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ تین طبقے ایسے ہیں جو آج بھی دعویٰ کرتے ہیں ہمارے درمیان کہ ہم اہل سنہ والجماعہ ہیں، اور ہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے مصداق۔ ہم انتہائی اختصار کے ساتھ ان میں ایک نظر ڈال دیتے ہیں کہ آیا وہ اپنے اس دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ ہمارے بر صغیر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں ایک فریق، ایک فرقہ پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو سلفیہ کہتا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، اور یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے اس ذیل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور سنت رسول یہ ضروری ہے دین پہ رہنے کے لیے۔ اور یہ فرقہ جو ہے جو اپنے آپ کو سلفیہ کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پہ اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں، لہٰذا ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا، بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے، جو کتاب اللہ ہے، علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کی تفسیر وہ حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث مبارکہ کی پھر جو تفسیر ہے اور تفصیل ہے وہ فقہائے کرام ہے۔ یہ فرقہ جو کہتا ہے کہ بس حدیث پہ عمل کر لیا جائے اور اس کے علاوہ فقہ کی یا ائمہ کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا وجود ہندوستان میں انگریز کے آنے سے قبل کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو لاؤ تاریخ دکھاؤ۔ اور جن کی طرف یہ آپ کو منسوب کرتے ہیں، مثلا بڑے محقق ہیں ابن حزم یا داؤد ظاہری، جو یہ کہتے تھے کہ ہم صرف حدیث پہ عمل کریں، انہوں نے بھی ائمہ کرام کی امامت کو تسلیم کیا ہے، ان کے پیچھے چلے نہیں، ان کے مسائل پہ عمل نہیں کیا، لیکن ائمہ کرام کی امامت کو تسلیم کیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم شافعی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی نماز کتنی مختلف ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ 100% ان کی نماز درست ہے،
اور ایک حنفی مقتدی جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بھی صحیح۔ لیکن جو شخص اعتقاد میں باغی ہو جائے اور کہے کہ نہیں فلاں امام، فلاں فقیہ، فلاں بزرگ کو میں نہیں مانتا، اب وہ جو نماز پڑھ رہا ہے بظاہر وہ نماز بھی شافعیہ والی نماز ہے، لیکن ہمارے علماء کرام منع کرتے ہیں کہ پیچھے نماز پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو دین کی بنیاد ہے وہ اعتقادیات۔ اچھا جی، اہل الحدیث اگر مان لیا جائے تو حدیث شریف میں صرف ایک مثال میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب عمائم النبی، یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اماموں کے بارے میں۔ تمہارا امامہ کدھر ہے؟ امامہ تو دور کی بات ہے، وہ ٹوپی پہننے کے لیے تیار تھے۔ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نماز پڑھتے تھے؟ اگر ایسا ہے تو آؤ میدان میں دلیل دیکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمائم کیا وہ صرف چند مواقع کے لیے مخصوص تھے یا آپ کا ہمیشہ عمل رہا ہے؟ خود آپ فیصلہ کیجیے اور حدیث مبارکہ میں دیکھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب من اجاز الطلاق الثلاث، یہ باب ہے ان مسائل کے بارے میں جہاں 3 طلاقوں پر نکاح ختم ہو جاتا ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے نام نہاد اہل الحدیث 3 طلاق کو 3 طلاق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ 3 طلاق کے بعد بھی لوگوں سے حرامہ کرواتے ہیں۔ جب حلالہ نہیں ہوگا تو وہ حرامہ ہوگا، اور کون سا راستہ ہوگا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا باقاعدہ فقہی مسلک کوئی بھی نہیں تھا، یہ چیلنج ہے ہمارا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور بہت عظیم شاگرد ہیں۔ کسی بھی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں سألت محمدا عن هذا، میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا ہے۔ پوری ترمذی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی فقہی مسئلہ امام ترمذی نے نہیں پوچھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث میں امامت مسلم ہے، تو ہم بھی مانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی نظیر نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا کا سارا دین آپ ان کے اوپر موقوف کرتے اور ان کے علاوہ کسی چیز کو دین ہی نہ مانتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں کہ دین میں کدھر ہے دکھاؤ کہ ائمہ کا تقلید ضروری ہے، ہم کہتے ہیں کہ تم دکھاؤ کدھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ امام بخاری کے پیچھے چلو، یا امام مسلم کے پیچھے چلو، یا ترمذی کے پیچھے چلو۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس ائمہ کی ابتداء کی دلیل ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، وہ راستہ صراط مستقیم ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ سے کس نے پڑھا؟ صحابہ سے ائمہ نے پڑھا، صحابہ سے فقہاء نے پڑھا، صحابہ سے محدثین نے پڑھا، مؤرخین نے پڑھا، قراء کرام نے پڑھا ہے۔ یہ وہ تمام دین کے اجزاء ہیں، دین کے شعبے ہیں جو اہدنا الصراط المستقیم ہم دعا کرتے ہیں، اس دعا کے وہ تمام راستے اور حصے ہیں۔ کتنے سارے راستے پاکستان میں موجود ہیں، کتنی گلیاں ہیں، کتنے روڈ ہیں، لیکن اگر ایک انسان ارادہ کرے کہ مجھے آج اسلام آباد جانا ہے اور وہ ان راستوں پہ اعلیٰ ترین گاڑیوں میں گھومنا شروع کرے تو وہ اسلام آباد نہیں پہنچے۔ ترسم بکعبہ نرسی اے عربی کہ ای راہ کہ تمی روی بترکستان است۔ امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ اے عربی، عربی یعنی دیہاتی عرب، مجھے خوف ہے کہ تم کعبہ نہیں پہنچو گے، اس لیے کہ تم جس راستے پہ چل رہے ہو یہ تو ترکستان کا راستہ ہے۔ تو ارے میرے بھائی، جس راستے پہ آپ چل رہے ہو اور جس راستے پہ آپ کو اتنا ناز ہے اور اتنا شد و بد ہے، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھو اور غور سے دیکھو کہ یہ راستہ کعبہ کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے جتنے بھی افراد ہیں، ایسے جتنے بھی فرقے ہیں جو اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ دین سے حدیث کو الگ کیا جائے اور فقہ کو الگ کر دی، کہ انبیاء کرام یہ سیدھا راستہ ہے، صحابہ کرام یہ سیدھا راستہ ہے، علماء محدثین فقہا یہ سیدھا راستہ ہے، والصالحین، اور ایک مسلمان عام جو نیک عمل کرتا ہو، جو نیک ہو، تقوی والا ہو،
اس کی تقلید اور اس کی اقتداء بھی ضروری ہے، وہ سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو دعوت و اہل سنت ہونے کا کرتا ہے، اہل سنت والجماعت ہونے کا کرتا ہے، لیکن ان کے بعض عقائد بڑے خطرناک ہیں۔ اور خلافت و ملوکیت، مودودی صاحب نے کتاب لکھی ہے، اور صرف ایک کتاب کے اندر 40 جگہ پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تنقید بھی کی گئی ہے اور ان کے بارے میں نامناسب باتیں کی گئی۔ ایک ہی کتاب خلافت و ملوکیت میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 مقام کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کو مفسد اور فساد پھیلانے والا کہا گیا۔ اب آپ بتائیے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے سے کیسے ہدایت؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور ان کے درجات بلند سے بلندتر فرمائے، ان سے باقاعدہ فتویٰ پوچھا گیا ہے کہ ایسا شخص جو مودودی کے اعتقادات پر چلنے والا ہو اور وہ نماز پڑھاتا ہو، حضرت کا جواب اس فتوے میں کیا ہے آپ خود دیکھ لیجئے۔ فتویٰ بابت جماعت اسلامی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان کا فتویٰ ہے۔ یہ حق بات ہے اور حق بات مسلمانوں تک پہنچانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کے لیے دعا گو ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ انعام والے راستے پہ چلنا پڑے گا، منہ اٹھا کے کسی بھی طرف چل دیے اور کہہ دیا کہ بس یہی دین ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی غیر ڈاکٹر سے علاج کروائیں تو انجام کیا ہوگا، کسی غیر انجینئر سے نقشہ بنوائیں تو انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ اس لیے غیر عالم، غیر اہل علم اور غیر منعم علیہم کے پیچھے چلا جائے تو انجام انعام نہیں ہو سکتا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک اور طبقہ جو اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں، لیکن افسوس ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون، وہ بات کیوں کرتے ہو، ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور ایک اللہ سے ماننے والے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ تمام موحدین تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر مر مٹنے والے لوگ۔ تدریب الراوی مشہور کتاب ہے، علماء کرام پڑھتے ہیں، اس میں یہ سوال بھی آتا ہے، اہل الحدیث یعنی محمد بن حنبل و یحییٰ بن معین، یعنی اہل الحدیث کا مطلب تدریب الراوی والے نے بیان کیا کہ محمد بن حنبل یعنی امام احمد اور یحییٰ بن معین یہ بھی بڑے محدث اور فقیہ ہیں۔ تو جو آج کل لوگ اپنی طرف سے مطالب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے بلکہ تحقیق کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ علماء اور محدثین جنہوں نے دین کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کی ہیں، ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے نیک بندوں کو، متقین کو اگر کسی بھی درجے میں مددگار سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، اور پھر وہ یہ آیت پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، تو یقیناً وہ صراط مستقیم پر نہیں، کیونکہ قرآن کی تعلیمات خود توحید کی ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، خبردار اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ہرگز نہ پکارنا۔ میں نے اس دن آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت فرمائی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے مشرک کو، قرآن کا اعلان ہے۔ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی کہتا رہے کہ میں نبی ہوں تو اس سے وہ کوئی نبی نہیں بنتا، وہ جھوٹا ہے۔ کوئی کہتا رہے کہ میں صحابی ہوں، اس سے وہ صحابی نہیں بنتا۔ کوئی کہتا رہے کہ میں حنفی ہوں
आओ ज़रा देखते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एतकाद और आपका एतकाद में कितनी मुमासलत है, कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, पता चल जाए। बल्कि हनफी होना तो दूर की बात है, कुरान की आयत और अहादीस से वाक़अतन मुहासबा कर लिया जाए तो दायरा ईमान में रहना भी बहुत मुश्किल है। मैं नहीं समझता कि कोई आलिम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के और तौहीद पर अमल करने को ऐसा फतवा दे दे, कभी भी नहीं देगा। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत अता फरमाइए। सीधे रास्ते पे आप तब चलेंगे जब गलत रास्ते आप छोड़ दें। एक पाँव सीधे रास्ते पर हो और एक पाँव गलत रास्ते पर हो और उसका अंजाम हिदायत का हो, तो ये बेवकूफ़ी है। चिपदवो बेड़ो फकीदी बदहरसा ददे सड़ी दर्द बेदो खबर बुलगी। पश्तो में शेर है अहमदीन का कि जो आदमी दो कश्तियों में पाँव रखता हो, अनकरीब इसके डूबने की खबर आ जाए। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता अता फरमाइए। एक सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम फरमाया है। मुनअम अलैहिम, अल्लाह ताला का इनाम दो तरह होता है, एक इनाम उखरवी है और एक इनाम दुनियावी है। उखरवी का अगर हम मतलब मुराद लें आयत से, तो फिर हम अपने अंजाम, अपने खात्मे और अपने ईमान के लिए दुआ कर रहे हैं। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दिया कि खबरदार नहीं मरना मगर ये कि ईमान के हालत में हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी मौत ईमान के हालत में हो। क्या मतलब हुआ? वलद्दालीन गैरिल मग़दूब से दूर रहना है, तभी खात्मा ईमान पर हो। और इसके बाद जितने मराहिल हैं, कब्र के, मुनकर नकीर के, हशर नशर के, मीज़ान के, आमाल नामे के, पूरे सरात के, अल्लाह ताला के सामने पेश होने के, उसमें ये दुआ काट फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला के इनाम में सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, दुनिया में इनाम, हमारा घर दीन के मुवाफिक हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हमारा कारोबार दीन के मुवाफिक हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हमारी इबादत दीन के मुवाफिक हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हमारी दुआ, हमारे अखलाक, हमारे अमाल, हमारा लेन देन, हमारा रंग ढंग, हमारा उठना बैठना, ये सब कुछ दुनिया का दीन के साथ लगा लिया जाए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ना कि उन लोगों का रास्ता कि जिन पे आपका गज़ब हुआ और आपसे वो गुमराह हो गए। सूरह फातिहा अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे कामिल और अकमल सूरत नाजिल फरमाई है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि बिलफर्ज अगर सिर्फ ये एक सूरत नाजिल हो जाती, बकिया कुरान ना होता, तो भी ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आखिरत तक की हिदायत के लिए काफ़ी है। इतना बेहतरीन इसमें कुरान ने फसाहत और बलागत के आसमानी मयार और एजाज के इंतहाई बुलंद तरीक़ों से इसमें मुसलमानों को मसला समझाया है। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात कहते हैं रास्ते को, कुल सिरात आपने सुना होगा, वो भी इसलिए कि रास्ता है। हिदायत दो तरीक़े से होती है। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी के बारे में हिदायत का फैसला फरमा दें तो उसको ईसाल इलल मतलूब, यानी अपने मकसद तक पहुँचाना कहा जाता है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप जिसके सामने तबलीग फरमाएंगे और अपनी रिसालत का पैगाम पहुँचाएंगे, उसका खातिमा ईमान पर हो, ये ज़रूरी नहीं, ये मेरे हाथ में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये पैगम्बर के हाथ में नहीं। तो फिर पैगम्बर का क्या काम है, वो कैसे हिदायत देंगे? हिदायत की उलमा ने दूसरी किस्म बयान फरमाई है, इराअतुत तरीक़, रास्ता दिखाना सीधा। वो अम्मा समूद फहदैनाहुम फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा, और वो समूद जिन्हें हमने हिदायत दी लेकिन उन्होंने हिदायत को ठुकरा के गुमराही को इख्तियार किया। ये है अम्बिया की हिदायत। अम्बिया आपको पैगाम पहुँचाएंगे, अम्बिया आपको अल्लाह ताला की तबलीग पहुँचाएंगे, फिर उसके बाद जो फैसला होगा मोमिन का वो ईसाल इलल मग़लूब या इराअतुत तरीक़ के मुवाफ़िक़ होगा। आसानी के लिए बात याद रखिए कि अल्लाह ताला जब हिदायत का फ़ैसला फरमा देते हैं तो ज़ाहिर बात है कि वो अंजाम तक पहुँचता है।
اور انبیاء کے بعد صحابہ، اس کے بعد صلحاء اور اس کے بعد فقہاء محدثین جو راستہ بتاتے ہیں وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، چلنا ہمیں خود ہوتا ہے اس پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، جو مسلمان مرحومین حالت ایمان کے دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت دیرینہ دوست تھے، صوفی صاحب ہم کہتے تھے، مکہ مسجد حیدرآباد کالونی میں ان کے 2 دن پہلے انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی طرح جو ہمارے حاضرین مجلس ہیں اور اس مبارک مجلس میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، ان کے کاروبار میں، ان کے اموال میں، ان کے اولاد میں، ان کے گھروں میں برکتیں اور فضل و خیر نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے، آفات سے، فتنوں سے، فواسد سے، مصیبتوں سے، حوادث سے، ما ظہر منہا وما بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم وقت اپنی فتح، نصرت، فضل شامل حال فرمائے۔ پاکستان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا چپا ذرہ ذرہ حفاظت سے فرمائے، اور یہاں کے باسی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب دین پر اور عمل پر ترقیات عطا فرمائے۔ حرمین شریفین کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخیر و عافیت رکھے، ان کی رونقیں دن دگنی رات چگنی ترقیات کے ساتھ عطا فرمائے۔ ہمیں آپ کو اور تمام سننے والوں کو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار خیر و عافیت کے ساتھ اور اعمال کی قبولیت کے ساتھ حاضر ہونا نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنا بھی وقت ہے اور جو بھی مقدر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے آپ کے دست مبارک سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ انبیاء، صلحاء اور شہداء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں معیت نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے دعاؤں کا کہا ہے لیکن میں نہیں کہہ سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی